خواتین حضرات وقفے کے بعد حاضر ہیں. ایک سوال ہمارے لیے یہاں ان خاتون کی جانب سے ہے, فرمائیے. جی میرا کویشچن آپ سے ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم لوگ کے یہاں کچھ فیشن ٹرینڈز اس طرح کے ہیں جو یہاں کا ہم لوگ کے لے مین جو عام آدمی ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. تو آپ لوگ کیوں اس طرح کے فیشن انٹروڈیوس نہیں کرواتے جو یہاں کے لے مینز جو ہیں وہ ایزیلی افورڈ کر سکیں, اور ایک جو سائیکی پرابلم ہو جاتی ہے انفیریور کمپلیکس میں آپ سفر کرنا شروع کر دیتے ہو وہ ختم ہو جائے. یہ بڑی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ کویشچن ہے, بیکاز جو چیز ایک نیگیٹو تھاٹ پروسیس اسٹارٹ کرے وہ ہرگز آئی تھنک ان اسلامک ہی ہو سکتی ہے. اگر آپ انفیریئر کسی چیز کو دیکھ کے فیل کر رہے ہو دیٹ مینس کہ وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ کہوں گی جو نیگیٹو چیز ہو سکتی ہے وہ اسلامک ہو ہی نہیں سکتی. جہاں تک انفیریورٹی کا کمپلیکس کی بات ہم کرتے ہیں بچوں میں جو آتی ہے وہ اس لیے بھی کہ فار ایگزامپل ایک ٹرینڈ ہم اسٹارٹ کریں, آئی ایم ویئرنگ دس ماری وی لان, ہماری لان ہے. اب یہ ایک 50,000 کی یا 10,000 کی چیز نہیں, یہ 2,000 روپے کا جوڑا ہے. مڈل کلاس, لو مڈل کلاس افورڈ کر لے گی, لیکن ہمارے میسز ابھی بھی افورڈ نہیں کر سکیں گے. ان کے لیے کیا سولوشن ہے؟ ہماری ڈیزائنرز کا یہی رسپانسبلٹی ہے ہم ٹرینڈ سیٹ کریں, ہم لوگ بتائیں یہ فیشنیبل ہے ان فیشنیبل ہے, یہ کلرز اس سیزن کے, یہ کلرز اس سیزن کے نہیں ہیں. آگے جا کے ہم لوگ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ایک ٹرینڈ دے کے اس کے بعد وی لیو اٹ. فار ایگزامپل ایک عورت ہے, اس نے 200 روپے کا جا کے جوڑا خریدا ہے, اس کو اسٹائل کیسے کرنا ہے وہ میگزین میں دیکھ کے, اکثر یہ ہوتا ہے درزیوں کے پاس جاتے ہیں میگزین اس کو کاپی کر کے بناتے ہیں. یہ ایک پروسیس ہے فیشن کا جو اسٹارٹ ہوتا ہے فلٹر ہو کے میسز تک جاتا ہے. تو دس از سم تھنگ وی آر ڈوئنگ, وی ٹرائی ٹو ڈو. ہمارے یہاں فیشن ایک نمود و نمائش بن چکا ہے, وہ آرائش و زیبائش رہا ہی نہیں, نمود و نمائش زیادہ بن چکا ہے. ویل انفارچونیٹلی یہ بھی ایک چیز گلیمر میں آتی ہے کہ فیشن کو جب بھی مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا فیشن آپ کے کیا ہے, آپ کے لیے کتنا امپورٹنٹ رکھتی ہے, جتنا یہ آرٹ ہے اتنا ہی یہ بزنس ہے. فار می اٹس اے بزنس. میں ایک جوڑا نہیں بناتی, میں 10,000 جوڑے بناتی ہوں مہینے میں. اس کو بیچنا یہ بزنس ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. سو اگر آپ بزنس کو دیکھیں گے, آپ دیکھیں گے کہ آپ کی, اگر میں فار ایگزامپل اسکرٹس بنا کے جو باہر چلتی ہیں وہ یہاں پر بیچوں گی تو یہاں پہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں ہوگا. ہماری کلچرل نارمس ہیں, ہماری آئیڈینٹی ہے, ہماری ریلیجن ہے. جو ہمارے سے کسٹمر کنزیومر مانگتا ہے ہم اس کو ٹیلر میک کر کے ان کو دیتے ہیں. یہ بزنس ہے. جہاں یہ گلیمر انڈسٹری صرف شوشہ ہے اس میں 10% ایک سوال لے لیں اور آپ کچھ سوال کرنا چاہیں. میں جی ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنا چاہوں گی. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ ایک جس خوبصورتی پہ اور عورت پہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو چھپ کے رہنا چاہیے اور ان کو پردے میں رہنا چاہیے, تو اس لحاظ سے ہمارا کانسیپٹ یہاں کہیں بھی کلیئر نہیں ہے. ہم لوگ انفارچونیٹلی اپنی کنوینئنس کا اسلام لے کے چلتے ہیں, جو دل کیا وہ ہم نے اسلام میں شامل کر لیا. میں چاہتی ہوں کہ اب مجھے آپ سے یہ تھوڑی سی آج کلیئرٹی چاہیے کہ پردے کا کانسیپٹ کیا ہے, مطلب پردہ کس حد تک ایک عورت کے لیے ضروری ہے اور اسلام میں اسے کس طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے. دیکھیں یہ جو پرابلم آپ کو پرومپٹ کر رہی ہے کہ آپ یہ سوال کریں وہ اس لیے پیدا ہوئی کہ ہمارے ہاں لوگوں نے جو اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی اس میں بہت زیادہ احتیاط کا تقاضا ملحوظ رکھتے ہوئے اس میں بہت آگے بڑھ کر انہوں نے اوپینین کو امپلیمنٹ کیا, جس کے نتیجے میں یہ پوائنٹ آف ویو بھی سامنے آیا جو ہمارے بھائی نے بیان کیا ہے کہ عورت کو تو اصل میں چھپ کے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو بڑے واضح طریقے سے سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں بیان کیا ہے, جس کے بیان سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ اس دنیا میں رہتے ہیں تو مردوں اور عورتوں کی انٹریکشن کو آپ روک ہی نہیں سکتے. تاہم جب یہ انٹریکشن ہوگی تو مردوں کو بھی چاہیے اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں. دونوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نیت کو صاف رکھیں, اپنے لباس کو باوقار رکھیں, شرمگاہوں کی حفاظت کریں, اپنی نیت میں کوئی کھوٹ نہ لائیں. ہاؤیور خواتین اپنے جو ان کی فزیکل ڈسپوزیشن ہے اس کے لحاظ سے چونکہ ایک ڈفرنٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق ہیں, ان کو دو چیزوں کا اور ان سے تقاضا کیا گیا ہے. ایک یہ کہ وہ اپنے سینے کو ڈھانک کے رکھیں, اور چوتھا یہ, یعنی دو تو کامن ہو گئے, تیسرا یہ اور چوتھا یہ کہ اگر انہوں نے زیبائش کی ہوئی ہے, اگر تو وہ سادہ ہے تو یہ ایک اور معاملہ ہے, اگر انہوں نے زیبائش کی ہوئی ہے تو وہ اپنے چہرے, ہاتھ اور پیر کے علاوہ اپنے جسم کو ڈھانکیں. یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. This is what I don't understand کہ زیبائش اگر کی, فار ایگزامپل اگر امبرائڈری ہوئی ہے کام
تو آپ نے جہاں جہاں بھی ایمبرائڈری کی ہوئی دیکھیں آپ نے سامنے کی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کے وجود کا حصہ نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں آپ کے وجود کا حصہ بن گئی ہے تو پھر آپ کو اس کو ہر جگہ چھپانا ہوگا. لیکن اگر آپ نے کہیں چہرے پہ کی ہوئی ہے، پیر پہ کی ہوئی ہے، ہاتھ پہ کی ہوئی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسیپشن میں ڈال دیا. اچھا، ایک سوال میں آپ سے خاص طور سے کرنا چاہ رہا تھا اسی حوالے سے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ بزنس ہے. ظاہر ہے جب بھی کوئی چیز بزنس بن جاتی ہے تو اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. اس میں اس کو باقی رکھنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے آپ کو وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے جو اس انڈسٹری میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں. مثلا آپ کو کیٹ واک کرنی پڑے گی، ارینجمنٹ کرنا پڑے گا. اس میں وہ آپ اس طرح کا گلیمرس سیٹ اپ نہیں کریں گی تو پھر آپ کا کام نہیں چلے گا. اس میں وہ سب حدود آپ اگر چاہیں گی جیسے ڈاکٹر خالد ظہیر نے بتائیں گے تو میرا خیال ہے کہ کیٹ واک شاید نہیں ہو سکے گی. کیسے ہوگا پھر یہ؟ دیکھیں، مجھے بہت لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اس انڈسٹری میں رہ کے کیسے آپ اپنی حدود ڈیفائن کر سکتی ہیں، اور میں سب کو یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں اس انڈسٹری میں ہر قسم کی چیز ہوتی ہے. صرف انڈسٹری میں نہیں، ہر آج کل جو سوسائٹی کا حال ہے، ہر ریلم آف سوسائٹی میں کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہو رہی ہے وچ از ان اسلامک. صرف ہماری انڈسٹری نہیں ہے. لیکن میں یہ بہت ہی فخر سے بھی کہہ سکتی ہوں کہ ابھی تک میں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جس سے میں کہہ سکوں کہ او مائی گاڈ. فار ایگزامپل پارٹیز بڑی ہوتی ہیں، یوتھ ہے میرے سامنے، آئی تھنک یہ ایڈریس کرنی چاہیے ایشوز. پارٹیز پہ جانے سے یا کوئی آئی ایم سوری اس انڈسٹری میں ہر جگہ پر ڈرنکنگ بہت عام ہو چکی ہے، ہماری یوتھ میں بہت عام چکی ہے، ڈرگز عام ہو چکی ہیں. یہ کرنے سے کوئی آپ فیشنیبل نہیں بن سکتے، آپ ایک سکسیزفل بزنس مین نہیں بن سکتے. آپ کی یہ جو تھنکنگ ہے نا ہماری، یہ ویسٹ کا یہ تھوڑا سا ہے، بچوں کو خراب کرنے کے لیے جو کرتے ہیں کہ اگر آپ پارٹیز میں جائیں گے، ڈرگز پہنیں گے یا الکوہول میں، آپ بڑے کول ہو جائیں گے. جی آئی ایم سوری، آئی ہیو نیور ڈن دیٹ. آئی ریفیوز ٹو ایکسیپٹ کہ اس سے کچھ آپ کا بزنس بہتر ہوتا ہے. آپ کی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بزنس کس چیز سے بہتر ہوتا ہے؟ وہ آپ کے پروڈکٹ سے. آپ کا پروڈکٹ اچھا ہے، آپ کی پرائسنگ اچھی ہے، آپ ایک خوبصورت چیز بنا کے وہاں پہ ریک میں رکھیں گے، عورتیں وہ خریدیں گی. آپ چاہے جتنا بھی پارٹیز کر لیں، جتنا بھی آپ اس گن میں چلے جائیں، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ میں ہمیشہ سے کہوں گی. لیکن ایگزیکٹلی سیکنڈ چیز، آپ نے کیٹ واک کی بات کی تھی. آئی بلیو کہ وہی کیٹ واک 20 لڑکیاں ہیں، اگر وہ اپنے ایک کورڈ خوبصورت لباس پہن کے جا رہی ہیں آن دا رن وے، اٹس فار می آئی تھنک دیر از نتھنگ ان اسلامک اباؤٹ اٹ. ایٹ دا سیم ٹائم اگر وہی 20 لڑکیوں کو آپ اسکینٹلی کیٹ کپڑے پہنا کے بھیجیں گے جو ہماری ملک میں کوئی پہنتا ہی نہیں ہے، جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارے کلچر سے، دیٹ از ان اسلامک. سو وہی چیز آپ صحیح طرح کریں، غلط طرح کریں، اٹس اپ ٹو یو. یعنی یہ آپ کا آبجیکٹو اور آپ کا ہدف، ٹارگٹ سامنے ہونا چاہیے. اگر آپ یہ رکھیں سامنے تو پاسبل ہے. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، آخر میں چاہوں گا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کچھ انہوں نے فرمایا اور آپ جو اسلام کی تعلیم دیتے ہیں، یہ روز کانفلکٹ سامنے آتے ہیں کہ بھئی میرے بزنس میں نے یہ کیا تو میرا بزنس نہیں ہو سکے گا، یہ کام میں نے یونیورسٹی میں کیا تو میرا وہاں چلنا مشکل ہو جائے گا، یہ کام میں نے فیشن انڈسٹری میں کیا، میں نے فلم انڈسٹری میں کیا، میں نے ٹی وی چینل پہ کیا. تو کیا آپ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ جب ایک شخص یا کوئی قوم اسلام کی طرف بڑھنا چاہے، اس کے اصولوں کو اپنانا چاہے، تو کوئی آسان طریقہ بھی ہے جس میں وہ کہے ہاں یہ پاسبل ہے میرے لیے، میں اس کو دھیرے دھیرے اختیار کر لوں گا یا کر لوں گی؟ دیکھیں، دین تو آسانی ہی کا نام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ چاہا اور لوگوں کو تلقین کی، اور قرآن مجید میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا. یسروا ولا تعسروا، حضور کا ارشاد ہے، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہ پیدا کرو. اگر کہیں کسی پروفیشن میں، کسی بزنس میں کوئی خرابی کا امکان زیادہ ہے تو آپ دھیرے دھیرے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ خود غور کریں. اور اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ابھی ماریا نے ایک بات کہی، میرا اپنا جو ٹیسٹ ہے اس میں یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ وہ خواتین جو کیٹ واک کے لیے آئیں ان کو پھر خواتین ہی دیکھیں. لیکن یہ اس کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھ رہی ہیں. اس پہ ہم ڈیبیٹ جاری رکھیں گے اور ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اسی طرح سے ہر واک آف لائف میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہہ دینا کہ یہ پروفیشن ہی سرے سے غلط ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پروفیشن سے اچھے لوگوں کو بھگانے کا ایک طریقہ ہے، جس کے نتیجے میں پھر اس میں برائی آئے گی اور وہ سارا میدان خالی ہو جائے گا، اچھے لوگ غائب ہو جائیں گے. اور اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو انڈین ڈرامے آتے ہیں ان میں بہت ہندو کلچر کو نمایاں کیا جاتا ہے اور ہمارے ڈراموں میں اسلام نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ ڈرامہ ہی ناجائز ہے تو پھر وہ لوگ کہ جو دین سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ اس کے قریب ہی نہیں آئیں گے، وہ چیزیں ان کے اندر نہیں پیدا ہوں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ الا یہ کہ آپ کسی بڑے ہی واضح غلط فحش ناجائز کام کی بات کر رہے ہیں،
ہر پروفیشن جائز ہے، اس میں ہمیں اللہ کی طرف سے جو احکام ہیں ان کو آہستہ آہستہ انٹروڈیوس کرنا چاہیے اس کی روح اور اس کی ویلیوز کے ساتھ. تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے معاشرے میں بہتری، نیکی، حیا، سچائی اور ایک دوسرے کی عزت اور احترام آئے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب. ماریہ ابھی آپ کا بھی بہت شکریہ. خواتین حضرات، اس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں اپنے ان شرکاء کا جو میرے بائیں جانب بیٹھے ہیں اور بہت سارے سوال کرنا چاہتے تھے لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے نہیں کر سکے. میرے ذہن میں بھی بہت سے سوالات ہیں، آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے. ہمارا ای میل ایڈریس آپ کے سامنے آ رہا ہے اور آپ ایس ایم ایس بھی ہمیں کر سکتے ہیں. ضرور لکھیے، ہم ایک بار پھر بیٹھ جائیں گے اور ان سوالوں کو ایڈریس کریں گے. اتنی بات ضرور ہے کہ ہم جب بھی بیٹھتے ہیں گفتگو کرنے کے لیے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں ہمارے دین کا علم ہمیں اچھی طرح نہیں معلوم. ہمیں اس کے بارے میں اپنی معلومات کو اضافہ کرنا چاہیے اور کویسچن کرنا چاہیے جن سے ہم نے دین کو سیکھا ہے، کہ دین کی اوتھینٹک ویلڈ انفارمیشن ہمارے پاس ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو جانتے ہیں اس کے بارے میں اس کی گنجائش تسلیم کریں کہ دوسرا کا بھی پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، وہ ہم سے مختلف ہوگا اور ہم اس کے نفاذ میں یا اس کو امپلیمنٹ کرنے میں سختی نہ کریں. ہمارے درمیان دوسرے کے لیے رسپیکٹ ہوگی تو امید ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ سب اچھائیاں آنے لگیں گی. اسی بات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.